آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام، شہداء اسلام کے لیے، مدافعین حرم و مکتب اہل بیت علیہم السلام کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ والسلام على أصحابه الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون۔ درود پڑھ دیجئے محمد رحمۃ اللہ۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کروڑوں شکر ہے اس رب جلیل کا جو مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ محرم الحرام کے ایک ایک دن کو فاطمہ کے لال کے ذکر سے منور کر پا رہے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا طلب کرتے ہیں اس پاکیزہ رزق کو برپا کرنے کے سبب جو بیش بہا نعمات، تحفے، زندگی گزارنے کا صحیح انداز، ظاہری اور باطنی نعمتیں، جو کچھ رب کی بارگاہ سے خیام حسینی کے زیر سایہ آنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ بآواز بلند صلوات پر محمد
کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو ہے کہ جس کے مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دار فنا ہے، دار بقا نہیں ہے۔ اگر کوئی سلیم الفطرہ ہے، عقل مند ہے، تو مکتب کو آ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو آ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نگاہیں اسے بیان کر لیں گی۔ جسے کل تک اپنے ساتھ چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا، آج اسے سپرد خاک کر کے آیا ہے۔ بس یہ دنیا دار فنا ہے، دار بقا نہیں۔ انسان کو رب نے بنایا ایسے ہے کہ فانی کو پسند نہیں کرتا ہے، باقی کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہے میرے بھائی؟ اور شیطانی طاقتیں مسلسل یہ چاہتی ہیں کہ انسان اسی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے، اسی کی خاطر زندگی بسر کرے اور صراط مستقیم کو ترک کر دے۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار متعال نے اس انسان کو مسلح کیا ہے، آمادہ کیا ہے، اسے ہتھیار دیے ہے کہ یہ شاہراہ ہے، یہ راستہ ہے جس پر تو نے چلنا ہے۔ اس قسم کی رکاوٹیں تیرے راستے میں کھڑی کی جائیں گی۔ توجہ ہے میرے ساتھ میرے بھائی؟ ایک راستہ ہے، یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ درمیان میں یہ رکاوٹیں ہیں، یہ اسلحہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ اگر صحیح طرح سے ان اسلحوں کو استعمال کرے گا، یہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تو سکون و اطمینان سے اپنے منزل مقصود تک جا پہنچے گا۔ اب دیکھنے کے انداز ہیں، شخص بیٹھا ہے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ عرض کر رہا ہوں عزیزو، انسان بولتا ہے، اپنی معرفت کا پتہ دیتا ہے۔ کہنے لگا مولا کتنی سخت دنیا ہے، کتنا سخت امتحان ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جس نے نجات پالی، کیسے نجات پالی؟ یہ بھی دیکھنے کا ایک انداز ہے نا۔ بعضوں کا جوان یہ کہتا ہے مولانا صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے، پروردگار نے مجھے کیسے بنایا ہے؟ میری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے، پروردگار کہتا ہے نہ دیکھ۔ میرے کان سننا چاہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے نہ سن۔ میں آگے بڑھ کر کسی تیسرے شخص کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں، پروردگار کہتا ہے نہ بول۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میرا تو دل چاہتا ہے، پھر مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ دل میں چاہت ہے، پروردگار نے ڈائریکشن بھی دی ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھ جہاں ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ کھانا چاہتا ہے، حلال کھا، صاف ستھرا کھا۔ ہم کھانے سے تجھے تھوڑی روک رہے ہیں، ہم تجھے حرام سے روک رہے ہیں۔ جن سے مخالف کی طرف تیرا انکلائنیشن ہے، یہ غریزہ ہے۔ ہم تجھے مکمل طور پر یہ راستہ تیرے لیے تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دیکھنا چاہتا ہے تو جسے پروردگار متعال نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے، اس جانب اپنی نگاہ اٹھا۔ کیا خوبصورت ہے عزیز و انداز پروردگار متعال کا۔ لیکن بہرحال انسان آہستہ آہستہ پہلے خود اپنے آپ کو بگاڑتا ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عملی اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات پیش کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اسی مکتب اہل بیت اور دسترخوان اہل بیت سے عکس کرتا ہے۔ بلند ترین صلوات بر محمد آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان تیرے دونوں راستوں کی جانب ہدایت کر دی گئی ہے، اب تیری مرضی ہے، سیدھے راستے کو اختیار کر یا دل میں بھی پروردگار متعال نے دونوں قسم کی قوتوں کو رکھا ہے۔ ایک جانب سے اللہ کا فرشتہ ہے جو اچھائی کی جانب بلاتا ہے، ایک طرف سے شیطان کے چیلے ہیں جو برائی کی جانب بلاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ باہر انسان کی اندر کی دنیا سے باہر کی جو دنیا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ انسان نما شیطان موجود ہیں جو انسان کو برائی کی جانب بلاتے ہیں، اور بہت سارے اللہ کے نمائندے ہیں جو انسان کو
اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. یہاں پر تو عزیزو برابر برابر کا معاملہ ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اندر انکلائنیشن رکھا ہے پہلے مرحلے میں, توجہ چاہتا ہوں, اس انکلائنیشن کو درمیان میں نہیں چھوڑا ہے کہ نہ تمایل جھکاؤ اچھائی کی طرف ہو نہ برائی کی طرف ہو, دونوں چیزوں کی تعلیم دے دی جائے, انسان کو یک و تنہا چھوڑ دیا جائے, جس طرف جھکتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے نتیجہ پاتا چلا جائے گا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے, ہر انسان کو تعلیم کے مرحلے میں اچھائی اور برائی دونوں سکھائی, لیکن دل کے جھکاؤ کے مرحلے میں نیکی کی جانب جھکاؤ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ساتھ ہے میرے بھائی, برائی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے, نیکی کی جانب جھکاؤ ہے. یہی وجہ ہے ماں باپ اگر اپنے بچے کو کچھ نہ سکھائیں, سچ بولے گا یا غلط؟ بولیے, سچ بولے گا. اگر آپ اس کی, یہ فطرت کی آواز ہے, اور اس کے لیے آپ ایک خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں. فرمایا میدا بنایا ایسا ہے, اچھی غذا ڈالو گے تو بھی قبول کر لے گا, گلی سیڑھی غذا ڈالو گے تو بھی لے تو لے گا, قبول کرے گا یا نہیں؟ فرمائیے قبول کرے گا یا نہیں؟ نہیں کرے گا میرے بھائی. کیوں کہہ رہے ہو میرے بھائی قبول کرے؟ دیکھیں جانے کا مرحلہ ٹھیک ہے, چلی جائے گی غذا, لیکن جیسے ہی میدے میں پہنچے گی ویسے ہی ریڈ لائٹس جل جائیں گی, بھائی یہ جو چیز آئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اچھائی کو قبول کرے گا, برائی کو واپس پلٹا دے گا. جھکاؤ اچھائی کی جانب ہے, وہ الگ بات ہے. مملکت خدا داد پاکستان میں اب خالص دودھ مجھے اور آپ کو نہیں اترتا ہے, اتنا ملاوٹ والا دودھ پی چکا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد اور کیا آپ بچے کو کچھ نہ کہے وہ اچھائی کی طرف رہے گا. پھر یہ باپ ہے جو سکھاتا ہے بیٹا ذرا بول دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں, وہ بھی بیچارہ اپنی معصومیت میں آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں, نہیں بول پاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ باپ بھی نہیں پہچان پاتا ہے, پھر ایسے فریب دیتا ہے کہ باپ. بہرحال عزیزو یہ رب کا ڈیزائن کردہ نظام ہے, دیکھنے کا انداز ہے. اگر انسان کے وجود میں بگاڑ آ جائے, اپنے ہاتھ سے ایک بہت ہی اچھے کاروبار کو جو باپ نے لا کر دیا ہے, چلتا پھرتا پروفیٹیبل ایک بزنس موجود ہے, اس مرحلے میں دیکھیں تو جنت ہی جنت ہے بھائی. فل ٹائم کمائیے, فل ٹائم کسٹمر میرے لیے موجود ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے ناخلف بیٹا پہلے اس میں بگاڑ لائے, اپنے ہاتھ سے کسٹمر دور کرے, ان کو فریب دے اور پھر کہے مولانا صاحب بزنس کرنا کتنا مشکل کام ہے. پہلے مرحلے میں مشکل نہیں تھا میرے بھائی, تو نے خود بگاڑ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہی سبب ہے وہ کہنے والا کہنے لگا میرے چوتھے امام کے پاس بیٹھ کر, مولا جس نے نجات پائی کیسے نجات پائی؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے میرے چاہنے والے, رب کی اتنی رحمتیں ہیں, تعجب نجات پانے والے پر نہیں ہے, تعجب ہلاک ہونے والے پر ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. یہی سبب ہے عقل کی نعمت سے نوازا, رسول اور ائمہ کے سلسلے کو قرار دیا. اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی, لوگ در اہل بیت کو فراموش کر بیٹھے. اب کہتے ہیں تعجب ہے نجات پانے والے پر. اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر عزیزو قدم قدم پر بیان کیا, یہ دین مبین اسلام کی تعلیمات اور یہ میرے آل البیت, قدم قدم پہ بیان کیا. فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہے جو قابل شمارش نہیں ہے. اے علی کے چاہنے والے, اس فرش ازا سے کم ترین تحفہ لے کر جا. کم ترین تحفہ کیا ہے؟ گناہ تیری زندگی سے نکل جانا چاہیے. گناہ کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے عزیزو, کوئی تعلق نہیں. جو اس گھرانے کے قریب ہے وہ گناہ سے دور ہے. گناہ پلیدگی ہے, نجاست ہے, کثافت ہے. یہ گھرانہ طہارت ہے. جو اس کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا گناہ کی کثافت سے نجات پاتا چلا جائے گا. فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے, ایک درود پڑھ دے محمد. مولا کی فضل یا علی, بلند آواز سے میرے مولا کے نام کا دوبارہ سے سب مل کر
یاد غدیر سے انسان کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ فرمایا ہر حاضر غائب تک پیغام پہنچا دے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل۔ پروردگار جو میرے علی کو چاہے تو اسے پسند فرما، جو میرے علی سے نفرت رکھے تو اس سے نفرت فرما، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا، جو میرے علی کو فریب دینا چاہے تو اسے ذلیل و رسوا و خوار کر دے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ فرمایا میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلت رب نے قرار دی ہیں جو قابل شمارش نہیں ہے۔ 3 یا 4 جملات، بہت خوبصورت روایت ہے۔ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک کوشچن ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا اگر کوئی علی کی فضیلت کا اپنی زبان پر اقرار کرے، میرے بھائی علی کی فضیلت کو اپنی زبان پر جاری کرے جبکہ دل بھی اس فضیلت کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ بہت سے فضیلت کا اقرار کرتے تھے، بخن بخن کا نعرہ بلند کرتے تھے، دل میں جھکاؤ نہیں تھا۔ ایسی مبارک بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل جھکا ہوا ہو۔ فرمایا پروردگار، توجہ چاہتا ہوں اس روایت میرا ساتھ دیجیے گا، فرمایا پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ روایت کے جملے، گرچہ کل کو محشر میں جن و انس کے برابر گناہ اپنے کاندھے پر لے آیا ہو۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ تو کیا کہہ رہی ہے یہ روایت بتائیے؟ علی کا ذکر کرنے والا، دل و جان سے علی کی فضیلت کا اقرار رکھتے ہوئے علی کی فضیلت کو اپنی زبان پر جاری کرنے والا، خدا اس کے گزشتہ گناہ تو کجا آئندہ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ خواہ یہ گناہ جن و انس کے گناہوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، علی کی فضیلت گناہوں کے سیلاب کے لیے بند ہے، گناہوں سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے۔ خوب کیا کہنا چاہتی ہے روایت؟ فرمائیے علی کی فضیلت کا ذکر تو کر لیا، اب سکون سے جائیے، زندگی بسر کیجئے، پاسپورٹ تو آپ کو مل گیا جنت کا، جیسے کمانا ہے کمائیے، جیسے خرچ کرنا ہے خرچ کیجئے، جس طرح سے لوگوں کو فریب دینا ہے فریب دیجئے، جھوٹ بولیے سچ بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، آقا نے فرمایا ہماری فضیلت کا ذکر اقرار کے ساتھ کرے گا، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اس روایت کا معنی۔ ہیرے کی تلاش ہر انسان نہیں کر سکتا، ہیرا شناس چاہیے۔ وہ امام معصوم جو مسلسل فرماتے ہیں، دیکھو گناہ کی اجازت، معصیت کی اجازت ہمیں بھی نہیں ہے، ہم بھی اگر گناہ کریں گے خدا کے تقرب سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے مجھے اور آپ کو گناہ کی اجازت دے سکتا ہے؟ مولانا صاحب پھر یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، ایک گھر میں تاریکی ہے، ایک حجرے میں تاریکی ہے، جتنے لیول کا نور ہوگا اس اعتبار سے تاریکی چھٹتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا علی معنویت کا سورج ہے، علی نیکیوں کا سورج ہے، اگر کسی کے دل میں جگمگا جائے گناہ تاریکی ہے، وہ اس کے قریب کیسے پھٹکنے پائے گی؟ لیکن مولانا صاحب یہ لب و لہجہ کو تھوڑا سا ہمیں پریشان کرتا ہے، اس لب و لہجے کو تو واضح کریں۔ جی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ باپ کہتا ہے بیٹے سے، وہ جو گھر میں بیٹھا ہے، جوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہے، کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتا، قرضوں پہ قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا خدا کی خاطر گھر سے قدم باہر نکال، کام کر، کوشش کر، زحمت کر، پھر اس کے بعد تیرا قرضہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں بھی ہوگا، تیرا باپ ادا کرے گا۔ ساتھ ہے میرے؟ باپ کہتا ہے بیٹا کوشش کر، جب یہ کوشش کرے گا خدا اسے رزق دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا۔ جب علی کے قریب آئے گا دل جگمگائے گا، پھر فرمایا کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو ہم موجود ہیں، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کے یا تو گناہ نزدیک آ نہیں سکتا ہے، اگر کبھی کسی غفلت کے سبب گناہ آ جائے دوبارہ سے فرش عزا پر آتا ہے،
اس نور سے اس کی آنکھیں چکمگاتی ہیں، اس کے کان منور ہوتے ہیں، اس کی زبان منور ہوتی ہے، اس کا قلب منور ہوتا ہے، دوبارہ سے اپنے مولا سے عہد کرتا ہے مولا گناہ نہیں کروں گا۔ یہی سبب ہے فرمایا علی کی محبت ہر گناہ سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل۔ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی میرے بھائی، علی کے نور سے اپنے قلب کو منور کرنے کی بات ہے۔ یہی سبب ہے فرمایا اگر کوئی علی کی فضیلت کو لکھ دے تو جب تک وہ لکھا ہوا کاغذ موجود ہے پروردگار متعال کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کوئی علی کی فضیلت کو سن لے کان سے ہونے والے گناہ پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی علی کی فضیلت لکھی ہوئی فضیلت کو پڑھ لے زبان سے سرزد ہونے والے گناہ پروردگار متعال بخش دیتا ہے۔ در واقع یہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ نہیں، علی کی فضیلت راہ طہارت ہے۔ تو اس راستے میں قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا، تیرا مولا تجھے گناہوں کی کثافت سے نجات دیتا چلا جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ کسی بھی معاشرے میں اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، جہاں جسمانی اعتبار سے اچھے رہنما اور ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے جو اس معاشرے کو جسمانی سلامتی کی نوید دیں، اسی طرح سے کسی بھی معاشرے کی روحانی ترقی کے لیے ایسے علماء جو باعمل ہوں، بابصیرت ہوں، وہ اس معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ مملکت خدا داد پاکستان میں مسلمان اہل بیت کا چاہنے والا بسا اوقات کسی مقام پر شکست خوردہ ہے تو اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ڈائریکشن واضح نہیں ہے۔ بابصیرت علماء پروردگار متعال سے تقاضا کرے، ایک معاشرہ اگر ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے خالی ہو، کتنا امکان ہے کہ یہاں پر موجود مریض بہت تیزی سے مرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ علاج کرنے والا نہیں عزیزوں۔ اسی طرح سے باعمل علماء پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ہمیں باعمل علماء کثرت سے عطا فرمائے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ علماء حقہ کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جی عزیزو، بارگاہ علی میں آئے ہیں، شفا خانہ مولا میں آئے ہیں، فرمایا اگر چاہتے ہو اس محبت کے نور سے صراط مستقیم پر بہتر طور پر قدم آگے بڑھانا، حب دنیا کے مرض سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دو سوالات کے جوابات میں پیش کر چکا ہوں، آج تیسرے اور چوتھے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ حب دنیا ہے کیا؟ ایک، اس کو بیان کر دیا گیا۔ حب دنیا کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زبیر جیسی شخصیت، پاکیزہ ترین کردار کی حامل شخصیت، اس حب دنیا کے مرض نے کس طرح سے علی کے اس چاہنے والے کو مولا سے دور کر دیا۔ آج ایک اور شخصیت کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، کم سنا گیا ہے ہمارے یہاں اس شخصیت کا نام۔ جب میرے مولا زمانے کے امام بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا آغاز ہوا، نوجوان بچے توجہ سے اس بات کو سنیں، غیبت آقا دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبرا۔ فرق کیا ہے دونوں حصوں میں؟ دونوں حصوں میں فرق کیا ہے بیان کریں۔ غیبت صغرا میں میرا مولا عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن اپوائنٹڈ افراد ہیں جن کے بارے میں میرے مولا نے بیان کیا ہے، فلاں ابن فلاں ہماری جانب سے تم پر ہمارا نمائندہ ہے، جو یہ کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ، ایسا ہے کہ تم زمانے کے امام کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور ان نمائندوں کی تعداد 4 تھی، یہ زمانہ 69 ایئرز پر مشتمل تھا۔ بغداد میں یہ نواب اربعہ، نائبین اربعہ موجود ہیں، ان کی قبور مطہر کے علماء کرام فرماتے ہیں اگر بغداد کی سرزمین پر اور کوئی قبر نہیں ہوتی تو بھی حق رکھتی تھی یہ سرزمین کہ ان 4 پاکیزہ نفوس کی خاطر غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والا سفر کرے اور ان کی قبور مطہرہ کی زیارت کرے۔ عثمان ابن سعید، نام لیں گے میرے ساتھ؟ عثمان ابن سعید
نہیں میں سمجھ رہا تھا آپ آگے آگے بڑھتے جائیں گے. ہاں محمد ابن عثمان 2. اتنا ایسے کیا پڑھ رہے ہیں میرے بھائی, تھوڑا بلند آواز سے ماشاءاللہ. 4 آدمیوں کو میرے مولا نے اپوائنٹ کیا. ان میں سے جو پہلی 2 شخصیتیں باپ اور بیٹا ہے, باپ اور بیٹا ہے. 10ویں امام کے صحابی ہیں, 11ویں امام کے صحابی ہیں. کیا جملات ہیں 10ویں امام کے. یہ دونوں جو کچھ بیان کرتے ہیں ایسا ہے کہ ہم نے بیان کی. بہت پاکیزہ شخصیت ہے عزیزوں. دوبارہ سے تکرار کریں, عثمان ابن سعید, کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد ابن عثمان, حسین ابن روح, علی بن محمد. یہ چاروں شخصیات امام کی جانب سے اپوائنٹڈ ہے. ٹوٹل ایریا جو ہے جس میں یہ چاروں شخصیات لوگوں کے درمیان میں رہی 69 ایئرز, تقریباً 70 ایئرز کا حصہ ہے. پہلی شخصیت عثمان ابن سعید 5 سال, 5 سے 6 سال. دوسری شخصیت محمد ابن عثمان 40 ایئرز. تیسری شخصیت حسین ابن روح, وہ صاحبان ایمان جو عریضہ لکھتے ہیں, وہ میرے مولا کے اس چاہنے والے کو خطاب کرتے ہیں, اے میرے مولا اور میرے مابین واسطہ فیض, میرے آقا تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے. عزیزوں یہ جو سلسلہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے سے 10ویں امام کے زمانے سے شروع کیا گیا. بہرحال حسین ابن روح کے ایک قریبی ترین شخصیت کا نام ہے, یہ عجیب ہے عزیزوں, محمد بن علی شلمغانی. محمد بن علی شلمغانی. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ حسین ابن روح کی جانب سے, یعنی جو میرے مولا کے تیسرے اپوائنٹڈ غیبت صغرا کے زمانے میں نمائندے تھے, ان کی جانب سے بغداد میں اپوائنٹ کیے گئے تھے. امام نے ان کو اپوائنٹ کیا. انہوں نے پورے مسلم جتنی بھی جو زمین تھی اس میں جہاں پر شیعہ رہتے ہیں ان کے لیے مختلف افراد کو متعین کیا کہ جو ان کے اور لوگوں کے مابین واسطہ تھے. ان میں سے یہ ایک فرد ہے محمد بن علی شلمغانی. 21 سالہ اس دور نیابت میں 5 سال ایسے آئے کہ جس میں ظالم بادشاہ نے حسین ابن روح کو زندان میں ڈال دیا گیا. پہلے سے یہ انسان قریبی ہے. اب لوگ کس کی طرف مراجعہ کریں گے؟ انہی کی جانب مراجعہ کریں گے. سیٹ ایسی سو, حب دنیا, حب دنیا. چاہے دنیا کی سیٹ ہو, بزنس کی سیٹ ہو, میرے ساتھ دیجیے گا, چاہے بزنس کی سیٹ ہو, چاہے مسجد کے ٹرسٹی کی سیٹ ہو, چاہے امام بارگاہ کے ٹرسٹی کی سیٹ ہو, چاہے سبیل کمیٹی ہو. میں آپ میں سے کسی کے بارے میں کچھ فردن نہیں جانتا ہوں, میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, چاہے دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو, سیٹ بہرحال. خوب آپ کے لیے بہت کہہ دیا, اپنے لیے بھی کہہ دو, سیٹ. اور یہی سیٹ سے محبت کیا کہتی ہے کہ میں وہ کچھ کہوں جو انہیں بھی پسند آئے انہیں بھی پسند آئے, تاکہ یہ سیٹ میرے پاس باقی رہے. اللہ اکبر. خدا سے معاملہ کر بیٹھتا ہے, رسول آل رسول سے معاملہ کر بیٹھتا ہے چند روپوں کی خاطر, چند دن کے مقام کی خاطر. اور میں چاہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں عزیزوں, ڈاکٹر, انجینئر, دنیاوی کسی فیلڈ کا انسان ممکن ہے حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو. کل کی تقریر اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا, ممکن ہے حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو, اس کے باوجود اچھا آپریشن کر جائے. ساتھ ہے میرے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میرے مولا نے مدینہ سے چلتے ہوئے فرمایا حسین ظلم و ستم کو مٹانا چاہتا ہے, علی و زہرا کے فرزند نواز رسول کا ماتم کرنے والے فرش عزا پر آتے ہیں, مولا کی یاد سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں, اس بات کا اعلان کرتے ہیں آقا ظلم و ستم کے خاتمے میں آپ کے فرزند کے مددگار بننا چاہتے ہیں. ضروری ہے اس کی زندگی میں گناہ نہیں آنے پائے. اس ملک میں کرپشن کا لیول, میں نے کل کچھ مثالیں دی, ٹریفک قوانین کا استحصال, جہاں سمجھ میں آتی ہے گاڑی پارک کر دی جاتی ہے, جہاں مرضی چاہتے ہیں اسکوٹر پارک, جہاں مرضی آتی ہے ٹھیلا لگا دیتے ہیں. پھر میں نے مثال دی اپنے ہاتھوں سے, اپنے گھروں کو تو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں لیکن ملک کو جو ہے وہ کیا ہے, ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کا یہ شیوا نہیں. ہر سیٹ پر جو آپ, چونکہ بہت سارے ڈاکٹر سے انہی چند دنوں میں ملاقات کا شرف ملا ہے عزیزو, اچھا نہیں ہے میرے بھائی, یہ کام نہیں کر رہے. تو چاہتا ہے سامنے والے کو شفا دینا, اور خداوند متعال تجھے طریقہ بتا رہا ہے, اے ڈاکٹر مریض کا علاج کر, ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کا بھی علاج کرتا چلا جا. مرحوم ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ, ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. ایک مرتبہ
مرتبہ جینٹس اور لیڈیز ڈاکٹروں کا مجمع تھا، ان سے خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ اگر کسی کی نبض تھامیں، اپوزٹ سیکس ڈاکٹر کسی مریض کی نبض تھامیں اور نبض چیک کرتے کرتے اس کی اپنے نبض کی رفتار بدل جائے تو دوسرے کا علاج بعد میں کرنا، پہلے اپنا علاج کر لے۔ بہرحال عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے انجینئر دنیا کی خاطر اسے پیسہ چاہیے، فریب دے گا، فلاں کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا، ممکن ہے اچھی بلڈنگ بنا سکے۔ دنیا دار، دنیا کا ماہر، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو کر ہو سکتا ہے اپنی مہارت سے دنیا کو فائدہ پہنچا دے، لیکن یاد رکھو یہ میرے مولا کے کلمات ہیں، دین دینے والا اگر حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے سب کچھ دے سکتا ہے، دین نہیں دے سکتا۔ سب کچھ دے سکتا ہے، دین نہیں دے سکتا۔ یہ خود مریض ہے، یہ کیسے تیرا علاج کرے گا؟ یہ خود مریض ہے۔ لہٰذا خود اس سلسلے میں میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، غور و فکر کیجیے۔ حسین ابن روح کا قریبی فرد ہے محمد بن علی شلمغانی، یہاں سیٹ کچھ عرصے کے لیے خالی ہوئی، انصاف کو سیٹ ملی۔ سیٹ کی محبت عجیب ہے عزیزو، عجیب ہے۔ کیا 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 کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے عزیزو، خدا را اے حسین کے ماتمدارو، اے حسین کے عزادارو، چونکہ یہ آواز گوش و کنار، اسی ملک کے گوش و کنار سے کانوں میں ٹکراتی، اس لیے آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا را وہ جو تقدس اس منبر کو اللہ کے رسول کے نواسے نے دیا ہے، خدا را اس کی پامالی میں شریک نہ بنی، خدا را اس کی پامالی میں شریک نہ بنی۔ جو خون حسین کے سوداگر ہے، جو مقام اہل بیت ہے، اس سے بڑا کر فقط اس خاطر کے لوگ خوش ہو جائے، فقط اس خاطر کے ظاہری اور باطنی دشمن خود خوش ہو جائے، خدا را ان کا ساتھ نہ دیجیے۔ غور و فکر کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوئی۔ سیٹ کی محبت ایسی ہے عزیزوں، اعلان کر دیا روح خدا مجھ میں حلول کر گئی، روح خدا مجھ میں حلول کر گئی۔ خدا کی روح پہلے انبیاء میں، پھر اوصیاء میں، اور اس وقت چونکہ میں نائب کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، امام زمان کی جانب سے توقیع شریف غیبت میں آپ کی جانب سے لیٹر برآمد ہوا جس میں لعنت بھیجی گئی ہے نام لے کر محمد بن علی شلمغانی پر، اور لوگوں سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ ان سے اظہار بیزاری کی جائے، ان کا ہم سے کوئی ربط نہیں۔ یہ ہے حب دنیا، کیا کریں اس کے علاج کے لیے، کیا کریں، کیسے حب دنیا کے مرض سے اپنے آپ کو نجات دیں؟ کیا کریں کہ پیسے کے پیچھے دوڑے لیکن اپنے مولا کی خاطر، پیسہ خرچ کریں اپنے آقا کی خاطر۔ مقام اور مرتبہ عزیزوں، مقام اور مرتبہ بہرحال دین مبین اسلام کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے، مقام اور مرتبہ چاہیے، قدرت چاہیے۔ مولا نے فرمایا ہم اس خاطر قدرت نہیں چاہتے کہ جس طرح سے یہ دنیا دار چاہتے ہیں تاکہ افتخار کر سکیں، مباحات کر سکیں، ہم اس خاطر نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں مظلوموں پر ظلم و ستم نہ ہو، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں دین کی نشانیاں آباد ہو، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں فساد نہ ہو، صلح ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے جب تک کہ ظالم قدرت پر موجود ہے؟ اگر نواز رسول کا ساتھ دے دیا گیا ہوتا، یزید کا تختہ الٹ دیا جاتا، سن 61 ہجری میں ہی الٹ دیا جاتا۔ فرمایا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، حسین اپنے خون سے یزید کا تختہ الٹے گا۔ لیکن پہلے مرحلے میں ہم یہ چاہتے ہیں بصرہ میرے مولا کی فوج کا پڑاؤ، ابن عباس ایک مرتبہ میرے مولا کی خدمت میں آئے، دیکھا علی اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا سی رہے ہیں۔ کیا دیکھا میرے بھائی؟ میرا مولا اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا سی رہا ہے۔ پوچھا ہے ابن عباس ذرا بتانا اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ امیر المؤمنین پوچھا ابن عباس ذرا بتانا اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ کہا اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری یہ حکومت اس جوتی سے بھی زیادہ علی کی نگاہوں میں پست ہے۔ پھر مولا کیوں اس حکومت کو لیے ہوئے ہے؟ اس خاطر کے اقامہ حق کر سکوں اور باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکوں۔ باطل کو مٹانے کے لیے، حق کے پرچار کے لیے یہ منصب الہی ہے، اس ذریعے سے ہم لوگوں کو دین کی جانب بلانا چاہتے ہیں۔ کیا کریں عزیزو، کیسے حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہو؟ معصوم کی جانب سے ابھی میں نے مرض کا ذکر کیا، اس کی علامتیں اور سمٹمز بیان کی، اب آپ کی خدمت میں علاج بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد۔
5ویں مجلس آ گئی ہے، اب تو آپ میرے لب و لہجے سے اور میں آپ کے چہروں سے کسی حد تک آشنا ہو گیا ہوں. اگر تھوڑا اسی طرح سے بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں اپنی بات مکمل کر پاؤں گا. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. میرے بھائی میری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سختی سے گزرنا ہے، تو میں اس کی پریکٹس آپ کو مجلس اعظام میں کروا رہا ہوں. بہت ساری مجلسوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب وہاں پہ تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اچھی علماء بھی ہیں عزیزوں، لیکن مجھ جیسا ٹوٹے پھوٹے کلمات بہت مشکل ہوتا ہے وقت گزارنا، کمر درد کرنے لگتی ہے. شاید اسی بہانے پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، آپ زیادہ اچھی سختیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں گے. بار دیگر صلوات علی محمد. فرمایا چاہتے ہو حب دنیا کا علاج کرنا، اے علی کے چاہنے والے توجہ چاہتا ہوں. فرمایا چاہتے ہو حب دنیا کا علاج کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرو. بسم اللہ 24 آورس، میں تو بسم اللہ کر رہا ہوں، آپ بھی بسم اللہ کیجیے. 24 آورس میں موت کب یاد آتی ہے؟ بسم اللہ. محرم الحرام ختم، سفر کا مہینہ ختم، آپ اپنے گھر میں نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. موت لذتوں کو مٹا دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے انسان قبرستان کو دیکھتا ہے، جیسے ہی انسان تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے، جیسے ہی کسی انسان کو غسل و کفن دیتا ہے، جیسے ہی کسی بھی حوالے سے مجلس ترغیب میں شرکت کرتا ہے، یہی وجہ ہے عزیزوں اس طرح سے معاشرے کو رانگ ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے کہ مجلس ترغیب میں بھی موت کا ذکر پسند نہیں کرتا، نہ پڑھنے والا نہ سامع. اللہ اکبر، یہ مقام عبرت ہے، یہاں پر بھی عبرت نہیں دو گے تو کب لو گے؟ وہ ذکر جو علی کو سب سے زیادہ پسند، وہ علی کے چاہنے والے کو کیوں نہ پسند؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو. بتائیے موت ہمیں پورے دن میں کب یاد آتی؟ بتائیے بسم اللہ. گھر میں کون سی ایسی شے ہے جو موت کی یاد دلائے؟ خیر مولانا ہاں ایک شے ہے، اگر آپ دیکھنے کی جو ہے وہ رحم کرو میرے بھائی، ایسا نہ کرو. خدا نے گھر کو مسکن بنایا ہے، جائے سکون بنایا ہے. یہ میاں اور بیوی لائف پارٹنرز آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر موت کی یاد کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ موت یاد آ جاتی ہمیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال عزیزوں نہیں ہے ہمارے پاس موت کو یاد کرنے کے وسائل. 3 چیزوں سے روزانہ کی بیسس پر ہماری قربت ہے. میں چاہتا ہوں ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے میں اور آپ آخرت کو یاد کر سکیں. میں اس دنیا کے لیے نہیں بناؤں، آخرت کے لیے بناؤں. میں اس دنیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تکرار ضروری ہے، ریپیٹیشن ضروری ہے. انسان بھول جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے انسان اہتمام سے اٹھتا ہے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد پاکیزہ ہو جاؤں گا. پھر جب دنیا میں جاتا ہے، کاروبار کی سیٹ پر پہنچتا ہے، حضرت ٹیلی ویژن کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے، کہتا ہے یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. تو کیا کریں؟ 3 چیزوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک، اس سے سب سے زیادہ قربت ہے اس وقت میرے اور آپ کی. کیا نام ہے اس کا؟ یہ جو بٹیر ہم نے اپنے جیبوں میں رکھے ہوئے، سب سے زیادہ قریب ہے ہمارے. اتنا انسان اپنے ماں باپ سے قریب نہیں، اتنا اپنی زوجہ سے قریب نہیں، اتنا اپنے بچوں سے قریب نہیں، اتنا اپنے. اور واقعاً کبھی کبھار انسان احساس کرتا ہے کہ ایک سوچی سازش کے تحت، سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا. اس وقت معاشرے کا المیہ یہ کنسنٹریشن، غور و فکر ختم ہے اس معاشرے سے عزیزوں. لٹریسی ریٹ ختم ہے اس معاشرے سے. میں کل دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا خدا را کچھ سوچے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. شاید دوسری نسل نہیں، تیسری نسل کو بھی اپنے ہاتھوں سے غلام بنا چکے ہیں. جس رسول علی و آل علی کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں، یزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، وہ آئے تھے کہ معاشرے پر موجود غلامی کی زنجیروں کو توڑے اور انسان کو آزاد قرار دے. کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ کب سوچیں گے اس بارے میں؟ کب غور و فکر کریں گے؟ کنسنٹریشن، غور و فکر ختم ہے عزیزوں. اور اس کا اہم ترین سبب یہ موبائل. اب میں موبائل کے فضائل پڑھوں گا تو میرا وقت مکمل ہو جائے گا. جدید ٹیکنالوجی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اور آپ کے استعمال پر. اچھا استعمال کریں، بسم اللہ زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن اگر اچھا نہیں کرتے، جن گھروں میں موت واقع ہو جاتی ہے، صبح سے شام تک وہاں پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تاتا بندہ ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائی؟ بتائیے ان دنوں میں گھر والے کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟
کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. مسلسل لوگ آ رہے ہیں تسلیت پیش کرنے کے لیے. آپ آفس کی سیٹ پر بیٹھ جائیں, مسلسل باہر کسٹمر نہیں, ایسے ہی کوئی آتا چلا جائے, جی جناب کیسے ہیں, خیریت سے, مزاج بخیر ہے, ابھی یہ گیا نہیں ہے, فائل کھول کے بیٹھا دوسرا ہے. کتنی دیر برداشت کرو گے؟ کہو گے بھائی میں ادھر بزنس کرنے آیا ہوں, یہ کیا طریقہ کار ہے, کام کی بات کرو, کرنا چاہو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. موبائل کے ساتھ کیا ہو گیا بتائیے, یہی تو صورتحال ہے. 1 منٹ نہیں ہوتی پھر اس کی چونچیں بجتی ہیں, 2 دقیقے نہیں ہوتے پھر یہ شور مچاتا ہے. اور میں اور آپ اتنے اس سے محبت کرنے والے, پھر اٹھا کے دیکھ کس کا میسج ہے, کیا میسج ہے. میں بسا اوقات یہ کہتا ہوں کچرے کا ایک ڈھیر ہے, ہم نے دیکھا ہوگا کچرے کے ڈھیر, یہ بچے بسا اوقات بوریے لے کر پھرتے ہیں, اس کچرے کے ڈھیر میں سے کوئی اچھا ہے, تقریباً آج ایسا ہی ہے. نارمل ایوریج 200 250 300 500 بولیے جوان 1000 میسیجز دن میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کچرے کے ڈھیر کو جو ہے وہ کھنگالتا ہے, اس میں سے کوئی ایک کام کی بات نکال کر 2 اور گروپوں میں بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں سبحان اللہ, اور اس کا سینہ ہو جائے چوڑا. چاہتے ہیں اس سے استفادہ کرنا, اس کے ذریعے سے موت کے ذکر کو بڑھا دیجیے. جب یہ موبائل کھولے تو لکھا ہوا ہے, اے انسان جانتا نہیں ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. آیت آئے بہت اچھی بات ہے, قرآن پڑھے بہت اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ضروری ہے عزیزوں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا. 2 اور چیزوں کے بارے میں مختصراً آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رسول. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں, اس میں سے یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک میرے اور آپ کا فرینڈ سرکل, اور ایک میرے اور آپ کی فیملی لائف. دونوں کو ریپیٹ کریں میرے ساتھ. ایک دوستوں کا, کیا کہیں گے اردو میں میرے بھائی, حلقہ احباب. کیا بات ہے ماشاءاللہ, حلقہ احباب. اور 2 فیملی لائف, آپ کی گھریلو زندگی. ہر روز انسان اس میں وقت سپینڈ کر رہا ہوتا ہے, وقت گزار رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا را اس سلسلے میں غور و فکر کریں, خدا را اس سلسلے میں غور و فکر کریں. ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, آقا مجھے رب نے ایک زوجہ عطا کی ہے, اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. ایک, جب میں جانے لگتا ہوں مجھے دروازے پر سی آف کرنے آتی ہے. اے مومنہ, جیسا رب بیان کر رہا ہے اس طرح سے اپنے گھر کو سجاتی چلی جا. ہم گھر کو ظاہری اعتبار سے تو بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپس میں کمپٹیشن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن باطنی اعتبار سے ڈیکوریٹ نہیں کر رہے ہوتے. ارے موصوف تو روزانہ ہی آتے ہیں, روزانہ ہی جاتے ہیں, کون سی آف کرے گا اور کون ویلکم کرے گا. نہیں, آج کے بعد مومنہ اپنے اس رابطے کو مستحکم قرار دے. اسلام اس ذریعے سے تجھے کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. فرمایا 4 صفات اس میں پائی جاتی ہیں. ایک, میں جب جاتا ہوں خداحافظی کرنے کے لیے دروازے پر آتی ہے. 2, جب میں آتا ہوں دروازے پر مجھے ویلکم کرتی ہے. 3, اگر میں دنیاوی اعتبار سے پریشان ہوں, توجہ چاہتا ہوں, رزق کے مسئلے میں پریشان ہوں, حب دنیا یہی ہے عزیزوں. ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے, تیرے گھر میں آ کے مجھے سکھ ہی نہیں ملا, مجھے چین ہی نہیں ملا, دیکھ تیرے بھائی, دیکھ تیری بہنوں کو, دیکھ فلاں رشتہ دار کو, اور اسے مجبور کرتی ہے, رزق حرام کی طرف لے جاتی ہے. نہیں, حب دنیا کے عزیزوں مختلف چہرے ہیں. جنسی اعتبار سے حب دنیا ہے, اولاد کی محبت بسا اوقات حب دنیا, مقام کی محبت, پیسے کی محبت, عزت کی محبت, شرف کی محبت, ظاہری راحت, سکون, اطمینان چاہتا ہے, اس چکر میں جو ہے وہ نیکی کی. حب دنیا کے مختلف مظاہر ہیں. ذرا سا فائنینشیل کرائسس آیا, انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا میری زوجہ میں یہ ایک صفت ہے کہ جب میں دنیاوی اعتبار سے پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے, یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے, تم کوشش کر رہے ہو, تم زحمت کر رہے ہو, دینے والی ذات وہ ہے, وہ جتنا عطا کرے گی ہم صبر و شکر کے ساتھ, قناعت کے ساتھ, سکون و اطمینان کے ساتھ اسی میں جو ہے وہ روٹی چٹنی پر ہی کفایت کر لیں گے. اور 4تھی صفت میری زوجہ میں یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, اگر میں دین کے اعتبار سے پریشان ہوں, اس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایک, ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں, ہم نے ان کی دنیاوی فیوچر کے لیے تو بہت کچھ سوچا ہے, ان کے اخروی فیوچر کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا. 2, تو میری زوجہ, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, محرم الحرام کا مہینہ ہے, صبح کی نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے, آپس میں بیٹھتے ہیں, پھر بیٹھ کر ہم کبھی کسی رشتہ دار کا ذکر لاتے ہیں, غیبت کر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے ہماری عزیزو, زبان حق نہیں بول سکتی اگر بیمار ہو.
اگر کوئی ایسا ڈسکشن آ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے، تو میری زوجہ کہتی ہے پروردگار میرے شوہر کی اس پریشانی میں اضافہ کر دے. ساتھ ہے میری زوجہ کہتی ہے پروردگار میرے شوہر کی اس پریشانی میں اضافہ کر دے. اس لیے کہ جب درد میں اضافہ ہوتا ہے انسان بہتر طریقے سے اس کے مداوا کے لیے کوشش کرتا ہے، بہتر طریقے سے اس کے مداوا کے لیے کوشش کرتا ہے. میرا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تفصیلات آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس موبائل سے بچنا چاہتے ہیں، ہیلدی انٹرٹینمنٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. 2 ہیلدی انٹرٹینمنٹ، ایک بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے موضوعات پر گفتگو کرنا. قسم بخدا اگر اس کی چاشنی سے میں اور آپ روشناس ہو جائے تو موبائل کی اس بیہودہ لذت سے مجھے اور آپ کو پروردگار متعال نجات عطا کر دے گا. اور اسی طرح سے اچھے دوستوں کا سرکل کے تفصیل انشاءاللہ کل کی گفتگو میں. اچھے دوستوں کا سرکل، یہ جو اس وقت ہمارے پاس سرکل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی انسان موبائل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی موبائل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کو یہ ویڈیو دکھاتا ہے، وہ اس کو یہ ویڈیو دکھاتا ہے. غور و فکر ہے ہی نہیں. تھرڈ پرسن کے بارے میں بیہودہ ترین گفتگو ہے، بیہودہ ترین گفتگو ہے. وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. جو پروردگار متعال کے پاکیزہ بندے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، تھیوریز کے بارے میں، افکار کے بارے میں، نظریات کے بارے میں غور و فکر کر. ہم حیدرآباد کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیا کریں کہ اور بھی اچھے طریقے سے اپنے مولا کی خدمت کر سکیں. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جتنی دکانیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے، آپ میں سے کوئی بھی انسان حسب طاقت جتنی اس کے پاس قدرت ہے، جب یہ 10 مجلس سے ختم ہو جائے، ایک ایک دکان پر جائے، ایک قلم کا تحفہ. اے میرے بھائی تو نے ذکر حسین میں اپنا حصہ دیا، میں شکر کے طور پر تیرے لیے یہ تحفہ لایا ہوں. جتنا سوچیں گے پروردگار متعال عطا کرے گا عزیزوں. درست ہے انفراسٹرکچر درست نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھ ملک اور اپنے شہر اور اپنے محلے کی گلیوں کو صاف کروں گا، اور کوئی پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو، اور کہوں کہ میرے مولا کا پیغام ہے ہم سڑکوں کو بھی صاف کرتے ہیں، دلوں کو بھی صاف کرتے چلے جاتے ہیں. گندگی نہیں دیکھنا چاہتے، کثافت نہیں دیکھنا چاہتے، کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتے. اس میں ہمارے جسم کے لیے بھی شفا ہے، ہماری روح کے لیے بھی شفا ہے. آؤ عزیزوں میرے بھائی، اپنے گھروں کو اچھا بنا لو، اپنے فرینڈ سرکل کو اچھا بنا لو. میرے مولا نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو مرتب کیا. آج 2-3 شخصیات کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کل سے بڑی شبوں کا آغاز ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں. مختصر عزیزوں انشاءاللہ اچھے طریقے سے. میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے الفاظ پر نہیں عزیزوں. فرش عزا پر بیٹھے ہو، ایک ماں ہے جو ہر مومن و مومنہ کو دعا دے رہی ہے. اے میرے بیٹے پر رونے والے، تجھے فاطمہ زہرا کا سلام. اگر پوری تقریر میں کسی بھی جگہ پر یہ احساس کرتے ہیں اپنے مولا سے قربت میں اس زندگی کے شعبے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ گھر جسے اہل بیت نے میرے اور آپ کے لیے جائے سکونت قرار دیا تھا، آج ہم نے اس گھر کو کیا بنا دیا. مومن و مومنہ مجلس میں آتے ہیں لیکن گھروں میں ناچاکیاں پائی جاتی ہیں. اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہے، بچہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے بد اخلاقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ مجلس کا تحفہ ہے عزیزوں جو اپنے گھروں میں لے جائیے، شمع سے اپنے گھروں کو روشن کیجئے. میں پیغام آپ کی خدمت میں دینے چلا ہوں. میرے مولا نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو مرتب کیا اور اس میں میمنہ بھی قرار دیا، میسرہ بھی قرار دیا. آپ بتاؤ میمنے کی سپہ سالاری کسے دی اور میسرے کی سپہ سالاری کسے دی؟ میرے مولا نے دائیں جانب جو اپنی فوج کا حصہ قرار دیا اس کی سپہ سالاری دی اس شخصیت کے ہاتھوں میں کہ جس کے بننے میں اس کی زوجہ کا کردار ہے. نہیں ملنا چاہتا تھا امام سے، امام کی راہ پر بھی نہیں تھا. تاریخ کربلا ہمارے ممبروں سے کم پڑھی جاتی ہے. محرم الحرام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کربلا کے تاریخ کے ان اوراق کو اپنی نگاہوں کے سامنے جانے والا لائے اور عبرت لے. میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ حتیٰ امام مسلسل ملنا چاہتے ہیں، یہ شخصیت ملنا نہیں چاہتی تھی عزیز. عجیب ہے. ایسے میں زوجہ نے
دسترخوان بچھا ہوا ہے، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پر امام کا پڑا اسی جگہ پر اس شخصیت کا پڑا، نام آپ بتائیں، خدا سلامت رکھے۔ ایسے میں امام نے پیغام دیا ہم ملنا چاہتے ہیں، کہا نہیں میں نہیں ملنا چاہتا۔ زوجہ نے کہا نواسۂ رسول تجھے بلائے، آؤ عزیزوں اپنے گھروں کو آباد کر دو۔ آج کے بعد اگر ٹی وی پر، آج کے بعد اگر موبائل پر کوئی بیہودہ تصویر، کوئی بیہودہ منظر، کوئی بیہودہ ویڈیو کوئی بھی فرد دیکھ رہا ہو تو دوسرا فرد آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر یہ کہے اللہ کے رسول کا نواسہ منع فرما رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ بلا رہے ہیں آؤ، اور پاکیزگی کی جانب میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ محبت سے، احترام سے ایک دوسرے کو، اے سہیل تجھے اللہ کے رسول کا نواسہ بلائے اور تم ملنا نہیں چاہتے؟ امام کی خدمت میں پہنچے، نور امام نے اس طرح قلب کو منور کیا عزیزوں کہ زہیر کی زبان پر یہ جملے اگر اس کائنات میں ہمیشہ بقا ہوتی اور اس کائنات سے کبھی جانا نہ ہوتا اور اس کائنات سے جانے کا فقط ایک راستہ ہوتا اور وہ تھا کربلا اور حسین، تو زہیر کربلا کو اختیار کرتا۔ فرمایا آقا ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ سے پروردگار سے وہ زندگی چاہتا ہوں جو آپ کی راہ میں قربان کر سکوں۔ میرے مولا نے میمنے کی سپہ سالاری دی زہیر ابن قین کو۔ چند دن پہلے جو ہدایت یافتہ ہوا، امام نے کتنا بڑا مقام دیا، اور میمنے کی سپہ سالاری کسے دی؟ میسرے کی سپہ سالاری کسے دی بتائیے؟ بائیں فوج کی جو میرے مولا کے قلیل سی تعداد ہے اس کا سپہ سالار قرار دیا حبیب ابن مظاہر کو۔ دو دوست ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، کوفے کے سخت ترین، بہت ساری اور وجوہات ہیں عزیزوں، بہت سارے اور پہلو اور عوامل ہو سکتے، لیکن ایک اہم ترین عامل جس نے ان دونوں کو مولا تک پہنچایا دوستی اور رفاقت ہے۔ آؤ عزیزوں ایسے دوست قرار دیں جن کے ساتھ بیٹھے تو ہم اپنے مولا سے نزدیک ہو سکیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ دوستی انسان کو مولا سے دور نہ کر جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آؤ عزیزو حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، پہلے مسلم ابن اوسجہ کی شہادت رونما ہوئی ہے۔ وقت آخر ہے، آخری سانسیں ہیں اس عالم میں۔ فاطمہ کا لال مسلم ابن اوسجہ کے سرانے آیا اور آنے کے بعد فرمایا تم نے اپنی قربانی کو دیا، اپنے جہاد کو مکمل کیا، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا۔ عزیزو دوست ہے، دوست سے ودا کر رہا ہے، حبیب کی زبان پر جملے آئے اے مسلم ابن اوسجہ۔ دونوں سن رسیدہ ہے عزیزوں، بڑھاپے کے عالم میں پروردگار متعال نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ مرتبہ حبیب کی زبان پر یہ جملے آئے اے مسلم، اگر تھوڑی دیر کے بعد نواسۂ رسول پر میں نے اپنی جان کا نذرانہ نہ دینا ہوتا تو میں اس آخری سانسوں میں خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مسلم ابن اوسجہ، زخموں سے چور چور ہے مسلم، تو میں ان آخری سانسوں میں تم سے پوچھ لیتا کہ کوئی وصیت ہو تو کر دو۔ آؤ عزیزو موت کا ذکر، اہل بیت کے ذکر کو اس طرح سے اپنے قلب کو دیتے چلے جائے کہ اس فرش عزا سے اٹھے تو کائنات کی ہر شے میں مجھے اور آپ کو حسین ابن علی نظر آنے لگے۔ یہ کربلا والوں میں مشترکہ طور پر صفت پائی جاتی تھی۔ کیا وصیت کی مسلم ابن اوسجہ نے، بہت ہی نحیف ہو چکا ہے جسم، ایسے عالم میں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا فاطمہ کے لال کی جانب اور زبان پر جملے آئے حبیب مسلم تم سے کچھ نہیں چاہتا، اسی کا بہذا فاطمہ کے لال کی حفاظت کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک غلام کا تذکرہ بھی سنتے چلے جائیے۔ پروردگار متعال نے پہلے ابو ذر کی غلامی میں، پھر امام حسن کی غلامی میں، اور پھر سید الشہداء کی غلامی میں اس غلام کو وہ معرفت، وہ استقامت عطا کی کہ امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا مولا رن میں جانے کی اجازت چاہیے۔ بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے عزیزوں، خود ہی اپنے طور پر سوچیں گے پروردگار متعال آنسو عطا کرے گا۔ مولا رن میں جانے کی اجازت چاہیے۔ امام نے فرمایا، نام ہے ان کا جون، امام نے فرمایا اے میرے چاہنے والے تو نے بہت خدمت کی، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔
کہنے لگا مولا مولا یہ نمک حلالی نہیں ہے کہ جب آقا کے ہاں خوشحالی کے ایام ہو تو غلام ساتھ ساتھ رہے، جب آقا کے ہاں سختی آ جائے تو غلام آقا کو چھوڑ بیٹھے۔ فاطمہ کا لال اس فرش عزا پر آنے والے کو کیا مقام اور مرتبہ دیتا ہے عزیزو۔ فقط اصحاب کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا فاطمہ کے لال نے، حتیٰ غلاموں کو بھی مقام اور مرتبہ دیا۔ ایک غلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس کا وقت آخر آیا، میرا مولا اس کے نزدیک پہنچا، اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی ہر مصیبت و سختی کو بھول بیٹھا۔ زباں پر جملے آئے مم مثلی، ارے کون میری مانند ہوگا؟ فاطمہ کے لال نے اپنے رخسار میرے رخساروں پر رکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب جون نے دیکھا کہ رن میں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، اپنے آپ کو اپنے مولا کے قدموں پر گرایا، بازوؤں کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے۔ یہ فرش عزا انسان کی معرفت کو بلند کرتا ہے، انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ زباں پر جملے آئے اے میرے مولا، قبول کرتا ہوں، حبشی غلام ہے، قبول کرتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے، قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے، قبول کرتا ہوں میرے جسم سے خاص بو آتی ہے، لیکن آپ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک میرا یہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے جا نہ ملے۔ امام نے دیکھا، اس معرفت کو دیکھا، جاؤ جون رن میں جانے کی اجازت دی، یہاں تک کہ جون کا جہاد مکمل ہوا۔ آؤ عزیز زمانے کے امام سے، وہ جو صاحب عزا ہے، وہ جو وارث عزا ہے، نہیں مانگو گے فرش عزا پر بیٹھے؟ آؤ اپنے زمانے کے امام سے مانگو۔ نہیں معلوم اس وقت میرا مولا سرزمین کربلا میں ہے، نہیں معلوم ابو الفضل العباس کے روضے پر بیٹھا ہے، نہیں معلوم اپنے جد مظلوم کے روضے پر بیٹھا ہے، نہیں معلوم گنج شہیدہ میں بیٹھا آنسوؤں کے بجائے خون رو رہا ہے۔ اپنے مولا کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، اس معرفت سے مانگو جس معرفت سے جون نے مانگا۔ اے آقا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اب اس طرح سے مانگنے چلا ہوں جس طرح سے جون نے مانگا تھا۔ اے میرے مولا، اے فاطمہ کے لال، قبول کرتا ہوں گناہوں کے سبب میری روح پر سیاہ دھبے آ گئے ہیں، گناہ کی بو آتی ہے، اس وقت تک فرش عزا سے نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے معافی کا تحفہ نہ مل جائے جس معرفت سے مانگا تھا۔ زہرا کے لال نے اسی معرفت سے عطا کر دیا۔ لاشِ جون پر بیٹھے، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم بیض وجہ، اے پروردگار جون کے چہرے کو سفید کر دے، اللہم طیب ریحا، اسے خوشبو عطا کر دے، اللہم عرف بینہ و بین محمد ہوا، اس کے اور محمد و آل محمد کے رشتہ معرفت کو استوار کر، وَحْشُرْهُمْ عَلَى الْأَبْرَارِ، اے میرے پروردگار اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما۔ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے، ارے جب میرا بابا بے اجاز امامت لاشوں کو دفنانے پہنچا، ایک لاشا ایسا ہے جس سے وہ خوشبو بلند جو کسی اور لاشے میں بائی نہیں، جو کسی اور لاشے میں پائی نہیں جاتی ہے، یہ لاش جون ہے کہ زہرا کے لال کی دعا جس کے حق میں قبول و مقبول ہوئی، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الامر اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے
گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو، وقت دعا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، صدق دل سے اپنے لیے دعا طلب کریں۔ واقعاً ہماری زندگیاں تعلیمات اہل بیت سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ یہ فرش عزا فرش شفا ہے، انسان کی فردی زندگی میں، انسان کی اجتماعی زندگی میں انقلاب کا باعث بنتا ہے۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا طلب کرے، پروردگار جس طرح سے فرش عزا پر محرم کے ایام میں آنے کی تو نے سعادت عطا کی، ہر روز علوم آل محمد سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی، ان تعلیمات کو اپنانے کی، اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیرے ہاں مصلحت رکھتا ہے قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ واقعا نوجوان بچے جو اس مجمع میں موجود ہیں، ماں باپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کوتاہی نہ کریں ان کے حقوق کی ادائیگی میں، خدا را کوتاہی نہ کریں۔ دشمن کی اہم ترین سازش اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اہم ترین سازش روح کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ انسان صرف ماں باپ کو جو بچوں کی نسبت سے ان کا وظیفہ ہے بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ مومن بچوں کے لیے مومن بچیاں ہیں پروردگار، جیسے جناب زہیر کے لیے ان کی زوجہ کو قرار دیا، جیسے جناب حر کے لیے ان کی زوجہ کو قرار دیا ہے پروردگار، علی و فاطمہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے غلام و کنیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اولاد جو عظیم ترین سرمایہ، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام، رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، ان کے درجات عالی اور بلند فرما۔ عزیزو، اس دعا کو صدق دل سے مانگے، اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کریں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مجھے اور آپ کو عطا کرے گا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے عزیزو، شرم نہ کھائیں عزیزو، گناہ کرتے ہوئے انسان شرماتے ہیں، مانگتے ہوئے کیوں اسے شرم نہیں آتا، کیوں شرماتا ہے عزیزو؟ گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ ہاتھ بلند کر کے پروردگار سے مانگے، پروردگار جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیے، جان، مال، عزت و آبرو، اولاد، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر ہے پروردگار، جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، سب کچھ راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم کا گہوارہ قرار دے۔ اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ اے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی ایام 40 میں پیادہ اپنے مولا کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہے، ان پاکیزہ فطرت انسانوں کو، مسلمانوں کو، حیدر کرار کے چاہنے والوں کو، حسین کے ماتمداروں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا